سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ. اپنے مالک کو تلاش کرتے رہو, مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو ٹھیک نہیں. 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان تمام پیغمبروں نے اللہ کا ہمارے سامنے تعارف کروایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. وہ اللہ ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا, زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اوپر نصب کر دیے. هو الذی خلقکم من تراب, وہ اللہ ہی ہے. ہم کہنے کون ہے بھائی, ایک ضمیر سے آواز آ رہی نا, کون ہے, کون کھلا رہا ہے, بارشیں کون برسا رہا ہے, ماں باپ کی نعمت کس نے دی, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے کس نے جاری کر دیے, کس نے یہ گندم کو پیدا کیا, کس نے لہلاتی فصلوں کو پیدا کیا, کس نے سوکھے چارے سے ہمارے لیے دودھ پیدا کیا. ان لکم فی الانعام العبرہ, فرمایا چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہ, سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اسے رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا. یہی سوکھا چارہ بھینس کو کھلا کے دیکھو, تمہارے رب میں ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ہیں, چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے وہ اپنے تھنوں سے نکال کے دے گی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, اس بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اپنا اللہ کا تعارف کروا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہیں مالک نہیں مل رہا نا, ہم بتاتے ہیں کون ہے. هو الذی, وہ اللہ ہے, وہ اللہ خلقکم من تراب, جس نے مٹی سے بنایا. فَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, انسان بن کے زمین میں دوڑتے پھرتے ہو. کیسی قدرت ہے, مٹی کے پتلے بنا بنا کے دنیا میں لا رہا ہے, اور وہ پتلے کیسے پھر رہے ہیں زمین میں. کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی جاپان جا رہا ہے, آج میری فلاں جگہ کی فلائٹ ہے, آج فلاں جگہ کی فلائٹ ہے, کوئی انڈا موڑ پہ چائے پی کے آ رہا ہے, کوئی گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ سب مٹی تھے, مٹی. ان مٹی کے پتلوں میں جان بنا بنا کے اس نے زمین کو بھر دیا. فرمایا وہ اللہ ہے, یہ خود سے نہیں ہو رہا. هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا, وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے عورت کو بنایا, بیوی کو بنایا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, میاں بیوی میں کس قدر محبت ہوتی ہے. فرمایا کہ کس نے ڈال دی, یہ خود سے نہیں ہے. وہ اللہ ہے جس نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو ڈال دیا. پھر وہ اللہ ہے جو اس بیوی سے تمہیں اولاد دیتا ہے. پھر وہ اللہ ہے جو اولاد سے تمہیں پوتے اور نواسے دیتا ہے. فرمایا خلق السماوات والارض, تمہیں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. فزکس کی کتاب اس بارے میں بحث, کیمسٹری کی کتاب آپ کو نہیں بتائے گی, کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا. اللہ نے بتایا خلق السماوات والارض, وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وسخر الشمس والقمر, کروڑوں سال گزر گئے ہیں, زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا ہے. کہتے ہیں لوگ کہ سورج زمین سے کتنا بڑا, اتنا بڑا بلب. آپ اندھیرے میں تھے, کوئی چھوٹا سا بلب زیرو کا لگا کے چلا جائے, آپ شکر ادا کرتے نہیں تھکتے. یار میں گھپ اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا, شکر ہے کسی نے لالٹین جلا دی. کہتے ہیں نا لوگ, شکر ہے کسی نے کچھ روشنی دی, آنکھوں کو کچھ نظر آئے. اللہ نے کیا کیا, اتنا بڑا بلب زمین سے, کتنا بڑا, کیونکہ اس سے چھوٹا زمین کے لیے مفید, اس میں اتنی ہیٹ نہیں ہوتی کہ ہماری فصلیں پک سکیں, کھجور پک سکیں. جب تک شدید گرمی نہیں پڑے گی آم میں ذائقہ پیدا, آم ایئر کنڈیشن کمروں میں پیدا نہیں ہوتا. اس کو ہیٹ چاہیے, ہیٹ, یہ گرمی چاہیے اس کو. زمین کی رگوں میں جو پیٹرول ہے یہ سورج کی تپش سے پیدا ہوا ہے. ایک بلب لگایا اس نے اور اس سے درجنوں کام, اسی سے وٹامن D3 بھی پیدا ہو رہا ہے ہماری ہڈیوں میں, ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں. اسی سے ہمیں زمین میں روشنی بھی مل رہی ہے تاکہ ہم رزق اور روزی کو تلاش کر سکیں. اسی سے ہماری اسکن کی مسائل بھی کیا ہو رہے ہیں. جن ملکوں میں روشنی نہیں ہے, سورج نہیں ہے, وہ بیچارے اسکن کے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں. ذرا سی دھوپ نکلتی ہے سارے کپڑے اتار کے لیٹ جاتے ہیں, دھوپ چاہیے ہمیں, دھوپ. ہم حیران ہوتے ہیں, پاگل ہو گئے, کیونکہ وہ کنارے پر ہے نا زمین کے, ایسی جگہوں پر ہیں جو اللہ نے آباد رہنے کے لیے نہیں بنائی. تو اتنے سارے کام اس سورج سے. اسی سورج کا کام کیا ہے, اسی بلب کا کام کہ وہ سمندر کے پانی کو بھاپ بن کے
اڑا رہا ہے. اگر اس سورج میں گرمی زیادہ ہوتی تو سمندر کا پانی زیادہ اڑ جاتا اور بارشیں اتنی برستی کہ ہم تباہ ہو جاتے. اگر اس سورج کی ہیٹ کو تھوڑا سا ہم کم کر دیں, کوئی ایسا بٹن ہو بھائی ذرا سورج کو ذرا ہلکا کرنا, تو سورج تو ہلکا ہوتا, تم تو ٹھنڈے ٹھاٹ ہو جاتے. لیکن سمندر سے جتنا پانی آسمان میں اڑنا چاہیے تھا اتنا پانی نہیں اڑتا, بارشوں میں کمی ہو جاتی. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز کو ایک اندازے سے, کتنی ہیٹ رکھنی ہے مینٹین رکھا ہے اس کو, اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے. اتنا بڑا سورج, 9 لاکھ زمینیں آ جائیں اس کو ایسا چکر میں گھمایا ہے نا, ہزاروں سال ہو گئے, مشرق سے ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے. ایسی کیلکولیشن کر دی کہ آج اگر 5:35 پر ہے تو 36 پہ نہیں نکلے گا, 35 ہی پہ نکلے گا. وہ ہزاروں سال ایسا اس کو آفس ٹائم پہ لگایا نا کہ بھائی اتنے بجے تم نے آفس آنا ہے اور اتنے بجے پتلی گلی سے نکل لینا ہے. وہ نکلتا ہے ٹائم سے, ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا 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 بالآخر ڈوب جاتا ہے. اور ڈوب کے کام ختم نہیں ہوتا, اس طائف جو لوگ رہتے ہیں نا ان کو روشنی دیتا ہے. ایسے ہوتے ہوتے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے, سورج نہ کبھی تھکا ہے اور نہ کبھی اسے اونگ آئی ہے. ایک دن بھی سورج اگر آفس سے چھٹی کر لے اور کہ آج میں ذرا ریسٹ پر ہوں تو ہم سارے ریسٹ پر آ جائیں گے, ہم سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ سارے جاپان اور امریکہ کے سائنسدان یہ کیا بیچنا شروع کر دیں گے, بولو بھائی, یہ سب تیل بیچنا شروع کر دیں گے. کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس, ختم. ساری ترقی 1 سیکنڈ میں کس میں مل جائے گی, خاک میں. اسی نے چاند بنایا, والقمر قدرناہ منازل, چاند کو زمین کے گرد اور زمین کو سورج کے گرد گھمایا. سب گھوم رہا ہے اور ایسی کیلکولیشن سے گھوم رہا ہے کہ وہ ایک خاص رفتار ہے گھومنے کی, اپنے محور میں بھی گھوم رہے ہیں اور زمین یعنی آسمان میں سفر بھی کر رہے ہیں. بڑی ترتیب سے گھوم رہا ہے سارا سسٹم. پھر سال بنتے ہیں, یولج اللیل فی النہار, فرمائے دن کے اوقات کو رات میں داخل کر دیتا ہے, رات کے اوقات کو دن میں. کبھی دن چھوٹے رات بڑی, کبھی رات چھوٹی دن بڑا. اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے کیونکہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے. ایک موسم سے اکتا جاتا ہے, ایک جیسے ٹائم سے اکتا. اگر گرمیاں ہی رہیں مزہ نہیں آئے, کچھ سردیاں چاہیے, سردیوں سے تھکتے ہیں تو پھر گرمیاں آنا. جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اور پہلی دفعہ جو پنکھا چلتا ہے وہ منظر اتنا مزے کا ہوتا ہے, پنکھے کی آواز ایسے لگتی ہے جیسے ماں لوری سنا رہی ہو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. الأرض ميدان نسير